موسٹ ویلکم بیٹا آپ سب کو کہ آپ لوگ کلاس میں تشریف لائے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کافی دنوں کے بعد آپ لوگ تشریف لائے ہیں. تو کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ مجھے کوئی گائڈ کر دیں گے. میں ابھی تیاری نہیں کر کے آیا. آج تو آپ تیاری کر کے آئے ہیں. سورہ انفال. سورہ انفال. سورہ انفال تو ایک ایسی صورت ہے کہ ہم 9th میں پڑھ چکے ہیں، تو اسی لیے آپ شاید پڑھ کر نہیں آئے. کس صفحے پر ہے؟ سورہ مریم سے آگے ہی ہوگی سورہ انفال. اچھا، اس کی جو باقی باتیں ہیں وہ چونکہ تھوڑا سا آپ لوگ اس سے واقف ہیں تو میں سیدھا ترجمے پر جاؤں. اس کے ترجمے پر ہم چلتے ہیں کیونکہ اس کی باقی چیزیں تھوڑی سی ہم واقف بھی ہیں پہلے سے بھی، اور یہ آپ کے ذمہ بھی رہا کہ آپ اس کا ریوائز کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألون، وہ سوال کرتے ہیں. کاف اگر بعد میں آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں بتاتے جائیں نا بیٹا. کے لیے، کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے. یسألون کا آپ سے سوال کرتے ہیں. عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے بارے میں، سے کے بارے میں. تو یسألونک عن الانفال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے حکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کیسے، کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، کیا اس کے بارے میں احکام ہے. وہ سارے احکامات پوچھے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یسألونک، تو کاف خاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں لوگ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے. کل، اب اللہ پھر خود ہی کہتے ہیں، کل ان سے کہہ دو، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کے لیے ہے. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، اور واو کا معنی اور. تو للہ کے اللہ، دو معنی اس میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں بظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ کا مال ہے یہ، اور اللہ کے رسول کا مال ہے. دوسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کو دیا جائے. ایسے ہی نا بیٹا؟ تو اس کے بارے میں سورہ انفال کے بعد کی آیات میں وضاحت کر دی گئی ہے. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا ابھی کہ اللہ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں. پوچھیں گے تو بتا دوں گا. کیا بتاؤں کہ اس کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے مال کی، مطلب. ہاں ایگزیکٹلی، یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کویشچن کریں. بہت اچھا کویشچن ہے بیٹا آپ کا کہ اس میں یہ کیا جائے گا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا رول یہ ہے کہ اس کے 8 حصے کیے جائیں گے. کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 8 حصے کیے جائیں گے یا 5 کیے جائیں گے؟ 5 حصے کیے. وہ مضارف زکوٰۃ میرے ذہن میں آ گیا. تو اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5 حصے کیے جائیں گے. 4 مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 1 حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا. اسی سے نکلتا ہے خمس، 5واں حصہ. اسی سے 5واں حصہ ہم کہتے ہیں کہ 5واں حصہ اللہ کے رسول کا یا اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا. وہ تو بعد کی بات ہے، اللہ کے رسول کا ہی ہوا. تو فتق اللہ، تو کلیئر ہے بات اس میں. اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہوگا، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہوگا. اگر بعد میں اس کی تقسیم کی جائے گی تو فتق اللہ، پس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جس میں پہلے تو تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور آپس میں صلح رکھنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ دیکھا جائے
تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی مانا جائے گا، اس لیے آپ آپس میں لڑائی نہ کریں، آپس میں آپ صلح رکھیں اور آپس میں تعلقات کو درست رکھیں، آپس میں تعلقات کو درست رکھیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ واو کا معنی اور اطیع اللہ، اس معاملے میں اور ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور آپ ہو کا معنی آتا ہوگا کہ ہو اگر کسی اسم کے بعد میں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کے لیے، نہیں وہ، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ جیسے ہو آیا ہے تو ہو کا کیا معنی ہوگا؟ وہ، اس کی جمع ہوتی ہے ہم۔ تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہاں اگر ریفرنس کا کنٹیکسٹ دیکھا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تھوڑا سا زیادہ حصہ دیا، زیادہ اچھا دیا غزوہ بدر کے بعد، اور یہ مدینہ والوں کو زیادہ دیا۔ مکہ والوں کو جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں دیا گیا تھا، انہیں زیادہ دیا گیا، انہیں زیادہ دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس گھر بار نہیں آیا تھا۔ اچھا، مال ان کے تو پاس لیکن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، تو ان کے دل میں تھوڑا سا قلق آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی وہ مال لے جائیں اور آپ اللہ کے رسول کو آپ کے پاس رہ جائیں، تو آپ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ تو بڑی حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ٹیکل کیا، بڑے معاملے کو حل کیا۔ تو بہرحال انما المومنون، اب آگے مومنوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ میرے بیٹے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا ہو رہے ہیں یہاں؟ سوچوں میں نہیں پڑھتے بیٹا، سوچی پیا تے بندہ گیا۔ انما المومنون، بے شک مومن تو وہ ہے، اذا ذکر اللہ، ذکر جب ذکر کیا جاتا ہے، مجہول ہے نا، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ جس کا فاعل پتہ نہ ہو، جس کا فاعل پتہ نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول۔ تو اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے، اس سے کیسے پتہ چلا ہمیں یہ مجہول ہے؟ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذکیرہ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ضربہ اس نے مارا، ضربہ مارا گیا۔ تو اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ابھی ہو کی بات ہو رہی تھی، ہم آ گیا، ہو کی جمع ہم، کلیئر بات؟ واجلت قلوبہم، جب اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب تُلِيَت تلاوت کی جاتی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذَا تُلِيَت جب تلاوت کی جاتی ہے، عَلَيْهِمْ ان کے، ان پر سے مراد کیا ہے؟ ان کے سامنے۔ اللہ کا معنی نہیں بیٹا، اللہ معنی پر، اور ہم میں نا وہ، تو علیہم ان پر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، آیاتُهُ اس کی آیات کی، اس کی یعنی کہ اللہ کی آیات کی، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، اس میں آپ نے پہلی قسم کیا لکھی، پہلی خصوصیت کیا لکھی مومنین کی؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے مقام سے، اللہ اور اپنے درمیان جو تعلق ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اللہ کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس نے، یہ سوچ کے اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اس کی آیات کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، واو اور علی پر ربہم ان کے رب کے بعد ہم لگا ہے، تو ہم کیا ہے؟ ہو کی جمع ہم، ربہم اور ان کے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی۔ نمبر 1 کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ نمبر 2 جب ان کے سامنے یاد پڑی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ شاباش۔ اور اگلی خصوصیت جو ہے 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، واو کا معنی اور، من مینا سے، من مینا سے، ما مینا جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیا بھی اس نے ہے، خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کو جان بھی دے دیں، یہ بھی تو دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو یہ جان دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جان دی ہوئی ہے، اللہ کو دی ہوئی ہے۔ اللہ کو جان دی ہوئی ہے کہ نہیں دی ہوئی ہے؟ تو دی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، اور اسی کو ہم نے دی ہوئی ہے۔ تو کیا مطلب؟ پھر تو ہم نے حق تو ادا نہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم جان بھی دے دیں تو پھر بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ قبول کر لے تو پھر ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو مسلمان ہی مرو۔ تو آج میں آپ کو تقویٰ کی وہ تعریف بتاتا ہوں جس کو یاد رکھنا، جس کو ذہن میں رکھنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ دیکھیں، ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تقویٰ کی کیا تعریف ہے کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے جو اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا ہے، ہم نے جو اللہ کو اللہ مانا ہے، جو ہمارے اندر ایمان ہے، اس کو ہم نے قیامت تک یا اپنی موت تک لے کر جانا ہے۔ یہی کامیابی، یہ اسی کا مطلب ہے، اسی کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ جو قرآن پاک کو ہمیں پتہ ہے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ پوری دنیا پر نافذ کر سکیں۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو جھنجھوڑتا رہتا ہوں، میں اس لیے آپ لوگوں کو توجہ دلاتا رہتا ہوں، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ کس لیے کہتا ہوں؟ کہ آپ لوگوں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری آپ پر ڈال رہے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پوری دنیا پر نافذ کریں، ہم اس حکم کو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کس کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ادیان عالم پر، پوری دنیا پر اس دین کو نافذ کر دے۔ انہوں نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اٹھیں، قرآن پاک کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں، اور پوری دنیا پر اس قرآن پاک کو نافذ کریں۔ اور یہ موقع ہمارے پاس آ گیا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جب تک پتہ نہیں تھا، جب تک ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں تھا، ہم لوگ جو مرضی کرتے رہے، کھیلتے رہے، کھلاتے رہے، شرارتیں کرتے رہے۔ لیکن اب سنجیدہ کوشش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں،
فلسطین میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، روز دیکھ رہے ہیں. پہلے برما میں ہوا، اس سے پہلے فلسطین میں ہوا، اس سے پہلے کشمیر میں ہوا. پوری دنیا میں مسلمانوں پر قہر ٹوٹا ہوا ہے اور ہم چپ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جوان بیدار ہو جائے. وہ کیا ہو جائے، اس کو کیا ہو جائے؟ نہیں یار، اخوت کا یہ مطلب ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے. ہو رہا ہے کوئی بیتاب؟ پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کوئی میرا خیال ہے 15-20 بچے تھے، کسی کیبل میں اٹھا کے اس کو نا جنگلوں میں بند کر کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے تھے. وہ چیخیں مار رہی تھی بچی، مجھ سے رات کو سویا نہیں گیا. ہم روز دیکھتے ہیں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے. وہ تو میڈیا نہیں دکھا رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. بہرحال اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. کون سچے مومن ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں. نمبر 2، جب تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوں اور وہ جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں. آپ کو پتہ ہے کتنا خرچ کرنے کا حکم ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے. قل العفو، ان سے کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہے. جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت کا تعین ہم نے کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سچے مومن ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو ملے گا کیا؟ کہا گیا لہم، ان کے لیے ہے. لام مینا کے لیے، ہم مینا وہ، تو لہم ان کے لیے ہے. درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں. وہ مغفرت، اور مغفرت ہے. دوسری کام کیا ہے؟ مغفرت ہے. وہ رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے. اللہ سے دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عزت کی روزی دے اور جنت میں بھی عزت کی روزی دے. یہاں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو گیا تو عزت تو ملی گئی. آپ کی کتابیں بند کرنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. اس کی 4 ہی آتا ہے بعد میں.